بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سمجھیں گے کہ شرح معنی الآثار، اس کا تعارف کیا ہے۔ یہ کتاب شرح معنی الآثار امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی رحمہ اللہ المتوفی 321 ہجری، یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے شرح معنی الآثار۔ اس کا جو نام ہے شرح معنی الآثار، یہ کسی کی شرح نہیں ہے۔ بات یہ ذہن میں آتا ہے جی انہیں لکھا ہوا ہے شرح معنی الآثار، تو شاید یہ معنی الآثار کی شرح ہوگی۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ یہ شرح معنی الآثار کی شرح نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے شرح معنی الآثار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، یا جو آثار صحابہ و تابعین ہیں، ان کی شرح ہے یہ، یعنی اس کو انہوں نے بیان کیا، اس لیے اس کا نام رکھا ہے شرح معنی الآثار۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عظیم الشان کاوش شرح معنی الآثار، یہ آپ نے کیوں لکھی؟ اس کی وجہ آپ نے بتائی ہے۔ فرمایا اس کا سبب تالیف یہ ہے کہ مجھے یہ کہا گیا ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو احکام الحدیث پر ہو، جس میں حدیث مبارکہ میں بیان کردہ احکامات اس میں جمع کر دیے گئے ہوں، ایسی کتاب ہونی چاہیے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے احکام الحدیث پر مشتمل ایسی کتاب جمع کی ہے جس میں اگر کسی جگہ پر احادیث کا تعارض آنے لگے تو میں نے اس کو رفع کر دیا ہے، کہیں کوئی بات مشکل ہو تو اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہ خود امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور ایک بڑی اہم وجہ جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ بھی موجود ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، یا پھر وہ حدیث کے معنی کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، یا کچھ احادیث لے کر ان پر اعتراض کرتے ہیں اور دوسری احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اہل الالحاد کی جو کاوشیں ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور حدیث کا صحیح مفہوم لوگوں کو سامنے رکھنے کے لیے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ یہ اس کا سبب امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اپنے مقدمہ میں۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب کے بارے میں ہم جانیں گے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے شرح معنی الآثار، اس کا اسلوب کیا رکھا ہے، طریقہ کار کیا رکھا ہے، کس انداز سے یہ کتاب لکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے شرح معنی الآثار، اس کی 4 جلدیں ہیں۔ جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اس کی 2 جلدیں، جو باقی مکتبہ جات میں ہیں اس کی 4 جلدیں عمومی طور پر ہیں، باقی کوئی ایک جلد میں بھی کر سکتا ہے، وہ مکتبوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ 4 جلدوں پر مشتمل شرح معنی الآثار کتاب ہے، جس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7467 احادیث جمع کی ہیں، 7467 احادیث امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں لے کر آئے۔ اور آپ نے جو ترتیب اس کی رکھی ہے، جس طرح اس کی چیپٹرائزیشن جس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے یہ کی ہے کہ اس کو کتابوں کی شکل میں رکھا، پھر ذیلی ابواب لے کر آئے۔ وہ جو آپ نے کتابیں اس میں رکھی، یعنی کتاب الطہارت رکھی، کتاب الصلاۃ رکھی، کتاب مناسک الحج رکھا، یہ جو ترتیب کتابوں کی ہے اس کی تعداد ہے 27 کتابیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، اور اس کے ذیل میں جو ابواب ذکر کیے ہیں وہ 338 ہیں، 338۔ یہ آپ نے ابواب کی تعداد اس میں ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح معنی الآثار کے ایک ابتدائی تعارف تھا۔ اب چلتے ہیں کہ آپ نے جو باقاعدہ طور پر اسلوب اپنایا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی حدیث جو لاتے ہیں اس کو اپنی سند کے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور یہی بنیادی بات ہوتی ہے کہ کہیں کسی اور کتاب سے تو نہیں اس کو ذکر کر رہے، چونکہ یہ ائمہ کتب ستہ کے دور کے محدث ہیں، جو بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کا جو دور ہے وہی دور ان کا ہے، تو اس لیے یہ اپنی سند سے ہی احادیث کو لے کر آئیں۔ تو یہ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ چونکہ فقہی ترتیب پر ان کی کتاب ہے، تو یہ کیسے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں؟ سند لے کر آتے ہیں، اور سند لانے کے بعد پھر وہ جو حدیث ہوتی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو کوئی اور موقف رکھتے ہیں یا مخالفین ہیں یا دیگر اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس حدیث کو سامنے لے کر آتے ہیں پہلے،
اس یعنی سب سے پہلے ان کا جو موقف ہے، استدلال ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس پر حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مخالفین سے مراد اسلام کے مخالفین نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی ایک حدیث پر عمل کر رہا ہے تو کسی نے دوسری حدیث کو دیکھا، اس میں ریسرچ کی، پھر وہ اس کے مطابق اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ میں اس حدیث کی بجائے اس دوسری حدیث پر عمل کیوں کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ یا تو ان میں تطبیق دی ہے اور ایک اچھا فیصلہ سنا دیا ہے، یا پھر اس طرح کیا ہے کہ دیکھا ہے کہ ایک حدیث منسوخ ہو چکی ہے اور دوسری حدیث ناسخ ہے، تو انہوں نے ناسخ پر عمل کیا ہے، منسوخ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ مراد ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب اور طریقہ کار ہے۔ اچھا، جس وقت حدیث ذکر کر دی، پھر اس کے بعد جو ان کا اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، تحقیق ہوتی ہیں، اس کے مطابق پھر وہ حدیث کو لے کر آتے ہیں اور پھر جو اپنا موقف ہوتا ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ اب جو آپ اس طریقے سے وہ حدیث لے کر آتے ہیں، پھر اپنی حدیث لے کر آتے ہیں، تو اس کا جو آپ کا طریقہ کار ہے لانے کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک حدیث ذکر کی، پھر اس کے بعد اسی ایک حدیث پر کئی سندیں لے آئے، اور وہ سند ذکر کی جس وقت تو آگے لکھ دیا مثلہ، یا آگے لکھ دیا نحوہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ بتایا کہ سند اور ہے لیکن حدیث وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کر دی ہے۔ تو یہی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی بڑے خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ ایک حدیث لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد سندیں ذکر کرتے جاتے ہیں اور مثلہ و نحوہ لے کر آتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسانید امت مسلمہ کو دی جا سکے۔ تو اس طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آخر میں، سب سے آخر میں، یا تو یہ جو حدیثیں ذکر کرتے ہیں اس میں تطبیق دیتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں پر اس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے، یا پھر ناسخ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور پہلی حدیث منسوخ ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اپنا موقف جو ہوتا ہے اس پر کبھی عقلی دلائل بھی ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ عقل بھی اسی کا ہی تقاضا کرتی ہے، لہٰذا یہ جو موقف ہے یہ زیادہ درست ہے۔ اس طریقے سے وہ لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں جو ضروری میں سمجھتا ہوں وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ جب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سند لے کر آتے ہیں تو کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک سند ذکر کی ہے، اس کے بعد لفظ لے کے آتے ہیں ہاں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک سند لے کر آتے ہیں، یعنی ایک سند پہلے ذکر کی، پھر ہا لکھ دیا، پھر سند ذکر کی۔ اس ہا کو کہتے ہیں تحویل۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری اسی روایت کی دو سندیں ہیں، ایک سند پہلے تھی، پھر ہا کے ساتھ بتایا کہ اسی سے متعلقہ دوسری سند ہم آگے ذکر کر رہے ہیں۔ تو تحویل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم دو سندیں ذکر کر رہے ہیں۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس منہج و اسلوب کے ساتھ ان روایات کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، آپ جو روایت لے کر آتے ہیں وہ ایک تو حدیث مرفوع بھی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت ہوتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل عمل ہوتا ہے، یا اس کے بعد احادیث موقوفہ بھی لے کر آتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا قول فعل اور عمل ہے اس کو بھی لے کر آتے ہیں، اور تابعین کے آثار کو بھی لے کر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث اور روایات کو ذکر کرتے جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طریقے سے احادیث کو لے کر آتے ہیں، پھر ان میں تطبیق دیتے ہیں، یا پھر ان کا ناسخ و منسوخ بیان کرتے ہیں، تاریخ کے اعتبار سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی پیارے طریقے سے اس کو لے کر آتے ہیں، اور یقین جانیں کہ یہ ایسا علمی ذخیرہ ہے جو شرح معنی الآثار ہے، اپنی اصل سند کے ساتھ ہے، کوئی یہ نہیں کسی اور کتاب سے لیا ہے۔ اتنا خوبصورت ذخیرہ ہے کہ اگر کوئی انسان امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو پڑھ لے تو حدیث، علوم حدیث اور ریسرچ کے طریقہ کار یہ سب کچھ اس سے سیکھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جس طرح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ یہ عوام الناس میں مشہور ہے، تو شرح معنی الآثار علماء کرام، علماء ذی اہتشام کے ہاں بہت مشہور ہے، کیونکہ وہ اس کو مدارس میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو عوام الناس تک پہنچایا جائے، اس کے دروس دیے جائیں، باقاعدہ طور پر شرح معنی الآثار کے دروس دیے جائیں اپنی مساجد میں، نجی محافل میں، لوگوں کی بیٹھکوں میں بیٹھ کر لوگوں کو بلا کے اس چیز کا تعارف کروایا جائے۔ اور میں تمام علماء ذی اہتشام سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ شرح معنی الآثار کو اپنا موضوع بحث بنائیں، اپنے مساجد میں بیان فرمائیں، سوشل میڈیا پر اپنے چھوٹے چھوٹے بیانات اس طرح کے جس میں طحاوی
یعنی شرح معنی الآثار کے کو سٹڈی کرنے اور اس کو عام کرنے سے متعلقہ یہ بیانات ہوں. احیاء حدیث کا یہی مطلب ہے. اور اس حوالے سے میں خصوصی درخواست کروں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس عظیم و شان مشن میں کہ جن کتابوں کو پیچھے دھکیلا گیا ان کتابوں کو عام متعارف کروائیں. کالجز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ان کتابوں کو باقاعدہ طور پر خریدیں. ترجمہ ہو چکا ہے ان کتاب شرح معنی الآثار کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور حضرت مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس کا باقاعدہ ترجمہ کیا ہے طحاوی شریف کے نام سے. آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر جانیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ذخیرہ حدیث اس کے اندر موجود ہے. اب جو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلوب اپنایا اور جس طریقے سے حدیث کو ذکر کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے بیان کیا. مثال کے طور پر ایک حدیث مبارک انہوں نے ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے سلام کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب نہیں دیا. جب وضو مکمل فرمایا تو جواب دیا اور سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارت. مجھے یہ ناپسند ہے کہ میں بغیر طہارت کے اللہ رب العزت کا ذکر کروں, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں دوسری حدیث میں لے کر آئے. وہ دوسری حدیث کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لا وضوء لمن لم یسمی. اس کا وضو نہیں جو بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا. اب اگر اس نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ظاہر ہے وضو سے پہلے پڑھنی, تو اب تو اللہ کا ذکر جو کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, وہ وضو کے بغیر لے رہے ہیں. پہلی حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اس کا نام لینا مجھے پسند نہیں ہے, اور دوسرے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے. اب یہ دونوں حدیثیں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حدیثوں میں تضاد ہے. اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تضاد کو کیسے دور کیا کہ حضور علیہ السلام پسند نہیں فرماتے کہ بغیر طہارت کے اللہ رب العزت کا نام لیں, اور دوسرے میں فرمایا کہ اس کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے, تو اس کا مطلب بسم اللہ پہلے پڑھنی ہے, اللہ کا نام وضو سے پہلے لینا ہے. تو اب یہ دو احادیث تھی, ظاہری طور پر مشکل تھا اس کا مفہوم سمجھنا. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مفہوم سمجھایا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے وضو کے بغیر, اور دوسرے سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. فرمایا یہ دونوں مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا وضوء لہ متکاملا فی الثواب. یہ فرمایا کہ جو شخص پہلے بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کا وضو کامل نہیں ہوگا, ثواب مکمل اس کو نہیں ملے گا. یعنی جو وضو کا مکمل ثواب ملتا ہے نا وہ نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں ہیں. تو اس چیز کو اس طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حل کیا ہے کہ دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر واجب نہیں ہیں, بلکہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ثواب کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد دوسری مثال انہوں نے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی تردہ التمرہ والتمرتان واللقمۃ واللقمتان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم نے ایک لقمہ دے دیا یا دو لقمے دیے, یا جس کو آپ نے ایک کھجور یا دو کھجوریں دی, تو وہ مسکین نہیں رہے گا. اب مسکین کی تعریف کیا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو تم نے ایک کھجور دے دی یا ایک لقمہ دے دیا یا دو لقمے دو کھجوریں دے دی تو وہ مسکین نہیں رہے گا. اب امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اب وہ جو مسکین ہے وہ اپنی مسکنت سے نکلے گا نہیں کہ اس کے لیے صدقہ جائز نہ ہو. صرف ظاہر ہے ایک لقمے سے تو کچھ نہیں ہوتا, نہ ایک کھجور سے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسکین نہیں ہے. تو مطلب اس کا پھر یہ ہونا چاہیے ظاہری طور پر کہ اگر وہ مسکین نہیں رہا تو اس کو صدقہ بھی نہیں دے سکتے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر اب صدقہ حرام ہو چکا ہے, بلکہ آپ نے اس کا حل پیش کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لیس بالمسکین المتکامل فی المسکنہ, کہ وہ اپنی جو مسکنت ہے اس میں اب وہ کامل نہیں رہا. یعنی جب وہ جو تعریف آتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس, کھجور آ گئی, تو اب وہ اپنی تعریف کے اعتبار سے کامل نہیں ہے, لیکن صدقہ کے اعتبار سے چونکہ اس سے وہ مکمل نہیں ہوتا,
تو اب یہ بات ہے کہ وہ اس اعتبار سے مکمل نہیں رہا، لیکن اس کو آپ صدقہ دینا چاہیں تو وہ اس کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے اس صدقہ کی پروسیس سے آپ مسکین کو نہیں نکال سکتے۔ اس طریقے سے حل پیش کیے، جو مشکل چیزیں تھی حدیث میں جس کی سمجھ نہ آ رہی تھی، اس طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا ہے۔ اور وہ جو میں نے کہا کہ ناسخ اور منسوخ کے ذریعے سے بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے، اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ بنت سہیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بنت سہیل مستحاضہ تھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر نماز کے وقت غسل کیا کریں، ہر نماز کے وقت آپ غسل کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ ان کے لیے مشکل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 2 نمازوں کو جمع کر لیں، 2 نمازوں کو جمع، یعنی حضور علیہ السلام نے آسانی دے دی ان کے لیے۔ اب امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پہلا حکم تھا ان کے لیے ہر نماز کے وقت غسل، وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ جو دوسرا حکم تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ریلیکس کیا، ان کو سہولت دے دی، یہ ناسخ ہو گیا اس کا۔ تو ایک ہی حدیث کے اندر ناسخ اور منسوخ کو بیان کر دیا۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 2 حدیث کو ذکر کر کے تاریخی اعتبار سے ان کے ناسخ اور منسوخ کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حدیث میں سے لوگوں کے لیے جو مشکل معاملات تھے ان کو سامنے لے کر آنا، مسائل کو واضح کرنا، جو اس کے مقابلہ میں حدیث تھی اس مشکل کو آسان کرنا، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو بندہ شرح معانی الآثار کو پڑھتا ہے نا، اس کے لیے یہ علم کی گرہیں کھل جاتی ہیں، جس طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے امام طحاوی کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا، اس نے علم کے اصل موقع محل اور اس کی وسعت کو پہچان لیا، کہ اس کی وسعت کی، یعنی اس نے اپنے جو علم ہے اس کو وسیع کر لیا اور علم کے اصل مقام کو پہچان لیا، جس نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کاوش اور بہت بڑی خدمت ہے، اور آپ کی کتاب اتنی اہم ہے کہ اس کی بہت زیادہ علماء و محدثین کرام نے شروحات لکھی ہیں، جن میں سے جو اس کا ترجمہ یا شرح لکھی گئی ہیں ان میں ایک علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ المتوفی 855، یہ امام علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اس کی ایک شرح لکھی ہے، نخب الافکار۔ یہ شرح معانی الآثار کی شرح ہے، بڑی عظیم الشان شرح، 19 جلدوں پر مشتمل تخریج کے ساتھ یہ شرح ہے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیں، آپ کو شرح معانی الآثار کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آسان پڑھنا چاہتے ہیں، تو حضرت مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کو آپ پڑھیے، انہوں نے طحاوی شریف کے نام سے اس کا ترجمہ اور تھوڑی بہت اس کی وضاحت ساتھ کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ شرح معانی الآثار کی جو شروحات تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ تعداد میں جس طرح امانی الاخبار اور باقی بہت زیادہ شروحات ان کی لکھی گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی، جو امام طحاوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے اسانید ذکر کی، ان اسانید کے جو راوی ہیں ان کے احوال کہاں سے ملیں گے؟ ایک تو باقی جو کتبہ اسماء الرجال ہیں ان میں سے مل جاتے ہیں، لیکن اسپیشل اس پر جو کام کیا ہے وہ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس پر کام کیا ہے، المتوفی 855۔ انہوں نے اس پر کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی ہے معانی الاخیار، معانی الاخیار، یہ باقاعدہ طور پر اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے فی شرح اسامی رجال معانی الآثار۔ یہ بڑی زبردست شاندار کتاب ہے جس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی سند کے لوگ ہیں یا ان کے شیوخ ہیں ان کے احوال اس کتاب سے مل جاتے ہیں۔ اور دوسری کتاب اس حوالے سے جناب امام قاسم بن قطلوبغہ المتوفی 879 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پر الآثار برجال معانی الآثار۔ یہ کتاب انہوں نے شرح معانی الآثار کے جو راوی ہیں ان پر یہ کتاب لکھی ہے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شرح معانی الآثار عظیم الشان کتاب ہے، پھر اگر اس کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ اور سند کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس پر باقاعدہ طور پر محدثین کرام نے عظیم الشان کام کر دیا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم الشان کاوش جو عہد ائمہ ستہ میں لکھی گئی، یہ تاریخ کے اوراق میں باقاعدہ طور پر درج ہے
کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بعد نے فرمایا کہ اس جیسی کتاب ہے ہی کوئی نہیں, یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو علماء کرام اس کو باقاعدہ طور پر سبقاً انہوں نے پڑھا ہے, جو اس کا مطالعہ فرماتے ہیں, جو مدارس میں اس کو پڑھتے ہیں, وہ اس کو عوام الناس کے ہاں عام کریں. کیوں عام کریں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دلائل جمع ہو جائیں گے, ان کے پاس دلائل اکٹھے ہوں گے اس حوالے سے, اور وہ احادیث جو کتب ستہ میں نہیں ہیں اور اس میں ہیں, وہ باقاعدہ طور پر اس کا علم بھی ان کو ہو جائے گا. اس لیے یہ عظیم الشان ذخیرہ حدیث, اس کا مطالعہ کرنے کی انتہائی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے. اس لیے آئیں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم شرح معانی الآثار یعنی طحاوی شریف کو باقاعدہ طور پر پڑھنا شروع کریں گے, اس کا مطالعہ شروع کریں گے, اپنی اپنی مساجد میں اس کے درس دیں گے اور عوام الناس کے ہاں اس کو عام کریں گے. نوجوانوں کو سکھائیں گے کہ یہ شرح معانی الآثار ہے, اس کی یہ اہمیت ہے. اور آخری اس حوالے سے یہ پیغام ہے کہ جو اثاثہ اور ذخیرہ ہوتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ حدیث ہے, اس کو ہمیشہ محفوظ کتابوں سے لینا چاہیے. اور یہ کتاب اسی دور میں لکھی ہوئی محفوظ کتاب ہے. اللہ رب العزت امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس عظیم الشان کاوش پر ان کو اجر جزیل عطا فرمائے, اور وہ علماء ذی احتشام جو اس کتاب کا باقاعدہ مطالعہ کر کے لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور اس کو عام کریں, اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.